نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کل قربانی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا مضمون ہے قربانی کا وقت، یعنی قربانی کس وقت سے شروع ہوگی اور کب تک کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ 3526، قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ یہاں پر قربانی کا جو اصل وقت ہے، جس کے اندر مختلف قسم کے حالات والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس کو یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ مسئلہ 3528، جس شہر یا گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا لازم ہے، چاہے گاؤں ہو یا شہر۔ اگر اس میں عید کی نماز ہوتی ہے تو تمام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اور اس کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ مسئلہ 3531، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ کوئی گاؤں ایسا ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو ان لوگوں کے لیے یہ لازم نہیں شہر میں جب عید کی نماز ادا کی جائے تب یہ قربانی کریں، بلکہ یہ حضرات صبح صادق ہوتے ہی اپنے قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ 3532، گاؤں میں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اگر گاؤں کے کچھ لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں اور گھر والے ان کے واپس آنے سے پہلے ہی قربانی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ دیکھیے، گاؤں کے رہنے والے جو حضرات ہیں ان کے اوپر اگرچہ عید کی نماز پڑھنا لازم اور ضروری نہیں، لیکن اگر وہ قریب کے شہر جا کر عید کی نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی اور ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ 3533، کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی صبح صادق کے فوراً بعد عید کی نماز سے پہلے جائز ہے، اگرچہ وہ خود شہر میں ہو، ذبح ہو جانے کے بعد گوشت منگوائے اور کھائے۔ مثلاً کوئی شخص شہر کا رہنے والا ہے اور شہر کے قریب جو گاؤں ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، اس شہری شخص نے اپنی قربانی کا جانور اس گاؤں میں بھیج دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے گاؤں کے حضرات کے لیے تو صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز۔ تو یہاں اس شہری شخص کے جانور کو اگر صبح صادق کے بعد ہی ذبح کر دیا جائے اور یہ شہر میں رہنے والا شخص وہاں سے اپنا گوشت عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہی منگوا لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ 3534، قربانی کے 7 حصے داروں میں سے 6 نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ ایک حصے دار نے اپنی عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر دی تو سب کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ کسی شہر میں 7 حصے داروں میں سے 6 حصے دار تو عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ایک حصے دار نے محلے کی ایسی مسجد میں عید کی نماز ادا کر لی جہاں پر اول وقت عید کی نماز تھی،
اور یہ 6 حضرات ابھی نماز پڑھ کر واپس نہیں آئے تھے، تو کہتے ہیں ان 6 حصے داروں کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونککہ ان کے ایک شریک نے اول وقت نماز ادا کر لی ہے۔ مسئلہ 3529، جب شہر کی کسی ایک مسجد میں بھی عید کی نماز ہو جائے، چاہے عیدگاہ یا جامع مسجد میں نہ ہوئی ہو، تو پورے شہر میں ہر جگہ قربانی کرنا جائز ہے۔ مثلا شہر کی کسی مسجد میں اول وقت 6 بجے عید الاضحیٰ کی نماز تھی، اور عیدگاہ میں 7 بجے، اور جامع مسجد میں 7:30 بجے۔ اب کسی شخص نے 6 بجے کے بعد اپنے جانور کی قربانی کر دی، حالانکہ ابھی عیدگاہ اور جامع مسجد کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ 3537، اور اگر کوئی وارث اجازت نہ دے یا کوئی وارث نابالغ یا دیوانہ ہو، تو پھر میت کی طرف سے قربانی کرنے میں کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی جانور کے اندر اپنا حصہ لیا، 6 دوسرے حضرات اس میں شریک تھے۔ اب اللہ کا کرنا، اس شخص کا قربانی سے پہلے انتقال ہو گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ وارثین کو دیکھا گیا تو میت کے سارے وارث عاقل بالغ تھے، اور انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی کہ میت کی طرف سے یہ قربانی کر دی جائے اور اس کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ یہ قربانی صحیح ہو جائے گی اور میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن میت کے وارثوں میں سے کوئی وارث نابالغ ہو یا دیوانہ ہو، وہ اگرچہ اجازت دے دے لیکن اس کی اجازت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر میت کے حصے کو باقی رکھتے ہوئے میت کی طرف سے قربانی کر دی جائے گی تو کسی شریک کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ یا میت کے وارثین سارے کے سارے بالغ تھے، لیکن ان میں سے کسی وارث نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کے باوجود لوگوں نے میت کی طرف قربانی کر دی، تو سارے وارثین کی قربانی خراب ہو جائے گی اور کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چند مسائل اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔